السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس۔ آج ہم آپ کے سبق آرام و سکون کی مشق حل کریں گے۔ آپ کا جو سبق ہے آرام و سکون، اس کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ اس کا ہم نے پہلے خلاصہ کیا تھا، تو آج ہم اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ مشقی سوالات میں ہیں مختصر جوابات دیں۔ تو مختصر جوابات جو ہے بیٹا وہ آپ کا سوال نمبر 4 ہوتا ہے آپ کے پیپر کا، اور یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے 5 جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں، اور ایک شارٹ کوسچن کے 2 نمبر ہیں۔ چلیں اب ہم کرتے ہیں آپ کے مشقی سوالات۔ تو مختصر جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہر روز آرام و سکون کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو پھر انسان بیمار پڑتا ہے، بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ روزانہ تھوڑا ٹائم نہیں نکالتے تو پھر آپ کو زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی صحت کے لیے، آپ کی صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آرام کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹا، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیٹا یہ ایک ڈرامہ تھا جو کہ آپ کا یہ جو سبق ہے مکالمے کی طرح تھا، جس میں گفتگو کی جاتی ہے۔ یعنی کبھی میاں بات کرتا ہے، کبھی بیوی بات کرتی ہے، تو کبھی نوکر بات کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ڈرامے کی طرح اور ایک مکالمے کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ وہ پوچھتے ہیں کہ جو میاں ہے بیمار ہوتا ہے، اس کو آرام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دفتر کیوں چلا جاتا ہے؟ تو بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کس لیے؟ آرام و سکون کے لیے۔ یعنی اس کو بار بار گھر میں آرام نہیں مل رہا ہوتا، سکون نہیں مل رہا ہوتا، جس کی تلاش اسے چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں دفتر ہی چلا جاؤں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی یہ جو ڈرامہ ہے مکالمے کی طرح، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے تو اس کا سکون کا خیال رکھتے ہوئے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اسے آرام کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جو اس کے گھر والے ہیں اس کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، اس کے ارد گرد شور و گل نہ کریں، اور اسے آرام اور میڈیسن جو دوائی دی جاتی ہے اس کا خیال کریں۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں شور شرابہ کری جا رہے ہیں اور وہ جو بیمار ہے وہ بیچارے اس بات کے لیے ہو کہ کب مجھے آرام ملا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، بہت زیادہ شور و گل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ شور جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ کی ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی ذہنی سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ شور نہ ہو رہا ہو۔ شور کی آلودگی جو ہے انسانی نفسیات اور صحت پر گہرے منفی اثر ڈالتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے تو آپ ہمیشہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شور میں کام کرنے والے لوگوں کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ سماعت کا مطلب ہے سننے کی صلاحیت۔ تو جب آپ ہمیشہ شور کی جگہ پر رہتے ہیں یا ہر وقت شور ہے تو وہاں پر سماعت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی شور سے آپ کا جو ذہنی دباؤ ہے وہ بڑھتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر کی جیسی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو شور کی آلودگی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ تو بچوں صحت مند رہنے کے لیے ذہنی جسمانی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، اور سادہ خوراک ہونی چاہیے، اور مناسب ورزش انسان کے لیے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف رکھنے سے بھی انسان صحت مند رہتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ انسان کیسے صحت مند رہتا ہے۔ ایک تو آپ کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے، خوراک آپ کی سادہ ہونی چاہیے، متوازن غذا ہونی چاہیے، اور صاف ماحول ہونا چاہیے، اور ارد گرد شور شرابہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں کہ بیٹا ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ خلل، رکاوٹ۔
تو آپ نے خلاصے میں بیٹا پڑھا ہے کہ کیا ہمسایہ کرتا ہے، تو وہ ہارمونیم اور گانا گاتا ہے، یعنی ہارمونیم بجاتا ہے اور ساتھ میں گانا گاتا ہے۔ تو ہمسائے کے صاحبزادے جو ہیں وہ ہمسائے صاحبزادے ہارمونیم اور گانے کا شوق فرما رہے تھے، جس سے میاں کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ انہیں خط کے ذریعے بتاؤ کہ میرے میاں بیمار ہیں اور انہیں مناسب آرام اور سکون کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ سوالات تھے بیٹا آپ کے، جس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے پیپر کا سوال نمبر 4 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا آپ کے لیے، مارکس حاصل کرنے کے لیے بہت آسانی سے آپ کے نا پورے نمبر اس میں سے آ جاتے ہیں۔ شارٹ کوسچن ہے، آپ نے مناسب سا جواب دینا ہے، آپ نے اتنا جتنا پوچھا جائے گا اتنا ہی آپ نے جواب دینا ہے، لمبا جواب نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ پورا خلاصہ لکھنے بیٹھ جو، نہیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے مناسب سا جواب دے کے اس کو نمبر، اور موسٹلی جو بچے ہیں نا بیٹا اس میں سے پورے نمبر لے لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔